حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھے، باغی تھے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ ہندا کے بیٹے ہیں نا۔ ہندا کون ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، اس کا کلیجہ چبایا تھا۔ یہ ضروری سمجھا گیا کہ حضرت علی کو گالی دی جائے؟ ظاہری پہچان کو دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھ، اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی گروہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ ساس کا معاملہ تھا تو پھر انہوں نے سلطنت کیوں لی؟ حضرت علی کے ہوتے ہوئے دوسری جانب حق ہو اور حضرت علی حق پر نہ ہو، امپوسیبل۔ حضرت علی حق پر ہے، تھے اور رہیں گے۔ اب آتے ہیں صحابہ کی طرف۔ صحابہ وہ ہیں جن کی شان اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کو دہرائیں، تاریخ کو دیکھیں، جنگ جمل اس میں 10,000 صحابہ کرام میدان جنگ میں اترے، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، ایک قتل عام ہوا، ایک جانب شہید ہوئے، دوسری جانب وہ ہلاک ہوئے، لیکن تھے وہ صحابہ۔ اچھا، جو باقی بچ گئے تو جنگ صفین، اس میں 70,000 ایک دن میں صحابہ کرام کا قتل عام ہو گیا شام تک۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ایک بھی نہیں بچ سکتا، نعوذ باللہ۔ ایسے الفاظ زبان سے ادا نہیں کیے جاتے، لیکن اگر ہم تاریخ کو دیکھ لیے، تاریخ پڑھی ہوئی ہے، یا تو پھر تاریخ کو ختم کر دو، کہہ دیں گے ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے، لیکن اگر آپ تاریخ کو مانتے ہیں تو پھر آؤ اس جانب۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ ہم اگر تاریخ کو مانتے ہیں پھر پورا نہیں مانتے، پھر اس کو دیکھیں نا کہ اگر حدیث ہے تو اس کو مکمل دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو پھر یہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کس نے قتل کیا ہے، کس کا لشکر تھا؟ امیر معاویہ کا لشکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم آج بھی اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت علی حق پر تھے، پتہ نہیں حضرت امیر معاویہ حق پر تھے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف حق تھا یا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حق تھا، پتہ نہیں کدھر حق تھا، ادھر حق تھا یا ادھر حق تھا، تو یہ سب سے بڑی منافقت و گمراہی ہے۔ جب رسول اللہ نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں دعا کی کہ یا اللہ حق کو علی کی طرف بھیج، حق کو علی کے پیچھے پیچھے بھیج، تو حق علی کی طرف تھا، مولا علی کی طرف حق تھا۔ یہ عقیدہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ ہندا کے بیٹے ہیں نا۔ ہندا کون ہے؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کیا تھا، اس کا کلیجہ چبایا تھا۔ آپ نے ان کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا اے ہندا، میری آنکھوں کے سامنے مت آیا کر۔ کیا یہ معافی ملی تھی ہندا کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا لیکن یہ میرے سامنے نہ آئے؟ صرف ہندا کو کہا تھا۔ اس کا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے گروہ نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا کہ جب یہ میدان جنگ ہوا، ایک طرف حضرت علی کا لشکر تھا، دوسری جانب حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا۔ امیر معاویہ کے لشکر میں حضرت عمار موجود تھے، تو حضرت علی کو وہ حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا۔ حضرت علی نے حضرت عمار سے پوچھا اے عمار، کیا میں باغی ہوں؟ تو حضرت عمار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا، تو وہ فوراً حضرت علی کے لشکر میں آ گئے۔ تو ان کو بھی پتا تھا کہ حضرت علی حق پر ہیں، حضرت علی باغی نہیں ہے، حضرت علی غدار نہیں ہے، دوسری جانب غداری تھی۔ اگر ہم نعرے لگائیں کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہیں تو یہ اس تضاد میں آتا ہے کہ پھر حضرت علی حق پر نہیں تھے۔ یہ تو حضرت علی کے کمپیرزن میں آپ کہہ رہے ہو نا کہ امیر معاویہ بھی حق پر ہے، حضرت علی بھی حق پر ہے۔ نہیں، ایک حق پر تھا، وہ تھے حضرت علی حق پر تھے۔ اور دوسری چیز، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مومن کو گالی دینا یہ کفر ہے، منع فرمایا، تو مولا علی علیہ السلام کے خلاف بنو امیہ کے دور میں ممبر پر بیٹھ کر گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ ضروری سمجھا گیا کہ حضرت علی کو گالی دی جائے۔ جب ایک مومن کو گالی دینا کفر ہے تو مولا علیہ السلام کو گالی دینا کیسا ہے؟ جب ہم کسی شخص کے بارے میں، کسی کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دلوں کے حال احوال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھے، باغی تھے، ان کی نیت کیا تھی، لیکن اتنا ہم ضرور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ حضرت علی حق پر تھے اور یقیناً تھے اور ہیں اور رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ لیکن جو حضرت امیر معاویہ ہے، ان کے بارے میں ہم ایمانی طور پہ اور ان کی نیت کیا تھی، ہم اس کے بارے میں کوئی آرگومنٹ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر ہم حدیث کے کنٹیکسٹ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک اسلوب بیان کر دیا ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس کے ظاہری اسلوب کو دیکھو،
اس کی ظاہری پہچان کو دیکھو، دلوں کی پہچان اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ظاہری پہچان کو دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھ، اور حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، حضرت علی ہی حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ باغی گروہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ یہ احادیث موجود ہیں۔ اگر آج ہم کہیں کہ امیر معاویہ حق پر، امیر معاویہ کی سیاست حق پر ہے، ادھر بھی حق تھا ادھر بھی حق تھا، یہ منافقت ہے اور سراسر گمراہی ہے، اگنورینس ہے۔ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملوکیت کی بنیاد رکھی، انہوں نے ابتدا کی، اور ایک جانب کہتے ہیں کچھ علماء کرام کہ حضرت امیر معاویہ اس لیے اقتدار لینا چاہ رہے تھے، قصاص کا بدلہ لینا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس قتل کا بدلہ لینا ہے، قصاص کرنا ہے، قصاص کا معاملہ تھا۔ تو پھر انہوں نے سلطنت کیوں لی؟ پھر اپنے بیٹے کو مقرر کیوں کیا اقتدار میں لانے کے لیے؟ یہ سراسر وہ ملوکیت چاہ رہے تھے۔ ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو سراسر وہ ملوکیت چاہ رہے تھے، دنیاوی رغبت ان پر غالب آ چکی تھی۔ تو صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس پر منوان عمل بھی کریں اور اس کو دل سے تسلیم بھی کریں۔ حضرت علی کے ہوتے ہوئے کون اس سلطنت کو قبول کرے؟ حضرت علی کے ہوتے ہوئے کون یہ چاہے کہ حضرت علی حق پر نہیں ہے ہم حق پر ہیں؟ حضرت علی کے ہوتے ہوئے دوسری جانب حق ہو اور حضرت علی حق پر نہ ہو، امپاسبل۔ حضرت علی حق پر ہے، تھے اور رہیں گے۔ امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، لیکن کیونکہ حضرت امیر معاویہ صحابہ میں سے ہیں تو اس کے لیے امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اس کے بارے میں کف لسان کیا جائے، خاموشی اختیار کیا جائے۔ کس چیز کے بارے میں خاموشی؟ کہ ان پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے، ان پر منافقت کا فتویٰ نہ لگایا جائے، ان پر مرتد کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ اس چیز کے بارے میں تمام علماء کرام، محدثین کرام، فقہاء کرام اس چیز کے بارے میں فتویٰ دیتے رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کف لسان کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور آج ہم اٹھ کر اس کے بارے میں نعرے لگائیں، ان کے جلسے جلوس نکالیں، یہ کہاں کا دین اور یہ کہاں کی تاریخ ہے؟ تاریخ تو بڑی پڑی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی ہے کہ ان پر کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگائے، ان پر کوئی تہمت، الزام اور بہتان نہ لگائے کہ وہ مرتد تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، وہ منافق تھے، وہ باغی تھے، وہ غدار تھے۔ اس چیز کے بارے میں امت مسلمہ کے تمام اکابر علماء کرام اس چیز کے بارے میں خاموش کراتے رہے اور خاموشی اختیار کرتے رہے، اور آج ہم اٹھ کر ان کے بارے میں جلسے جلوس کریں اور کہیں کہ یہ بھی حق پر تھے؟ یہ تو نہیں ہوگا، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے سارا۔ حق پر صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے علاوہ کہنا کہ ان کے تضاد میں امیر معاویہ بھی حق پر تھے، یہ سراسر گمراہی ہے اور یہ جھوٹ ہے اور یہ ٹوپی ڈرامہ ہے۔